اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز کے مطابق دوسرے سمندر میں موجود 5 ٹرالرز کا گھیراؤ کیا گیا، جبکہ مذکورہ ٹرالرز میں موجود مسلح افراد نے ان پر بھاری اسلحہ تان لیا۔ MSA اور پاک بحریہ کا بحری جہاز گہرے پانی میں کھڑا رہا اور مدد کے لیے چیختا رہا، مگر MSA کی مدد اس مقام پر نہیں پہنچی۔ سارا دن گہراؤ کے بعد ٹرالرز اور ماڑا کی سمندری حدود سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ MP گوادر کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی سمندری حدود میں اسلحہ بردار ٹرالرز مافیا کی جانب سے فشریز اہلکاروں پر فائرنگ قابل مذمت ہے۔ مچھلی کا شکار کرنے والوں کے پاس اسلحے کی موجودگی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 033 33 439 361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری۔ MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری۔ New Metro City, project of BSM developers. السلام علیکم۔ مکران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹ ورک دی گوادر پوسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں افروز مغل۔ دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پر۔ اور ماڑا کی سمندری حدود میں فشریز ٹیم پر فائرنگ کے واقعے کے دوسرے روز اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز اور ماڑا سہراب مکسی کی سربراہی میں فشریز ٹیم پولیس اور لیویز فورس کے ہمراہ مذکورہ ٹرالرز کے تعاقب کے لیے نکلی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز کے مطابق دوسرے سمندر میں موجود 5 ٹرالرز کا گھیراؤ کیا گیا، جبکہ مذکورہ ٹرالرز میں موجود مسلح افراد نے ان پر بھاری اسلحہ تان لیا۔ MSA اور پاک بحریہ کا بحری جہاز گہرے پانی میں کھڑا رہا اور مدد کے لیے چیختا رہا، مگر MSA کی مدد اس مقام پر نہیں پہنچی۔ سارا دن گہراؤ کے بعد ٹرالرز اور ماڑا کی سمندری حدود سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز اور ماڑا نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی ٹیم پر ٹرالرز میں موجود مسلح افراد نے فائرنگ کی تھی، جن کے ساتھ دن بھر ان کا مقابلہ جاری رہا۔ اور ماڑا کے سمندری حدود میں ٹرالرز کی گنڈا گردی جاری۔ سیلانی نامی مقامی ماہی گیر کے مطابق ہفتے اور اتوار کی درمیان شب دب کے مقام پر 2 ٹرالرز نے ان کا جال تہس نہس کر دیا اور ان کی بوٹ پر شدید پتھراؤ کیا، جبکہ لقمان نامی ایک اور ماہی گیر کے مطابق اتوار کے صبح متعدد ٹرالرز نے ان کی مچھلی پکڑنے والے جال تہ و بالا کر دیے تھے، جس پر انہیں شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ MP گوادر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کا تشویش کا اظہار۔ MP گوادر کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی سمندری حدود میں اسلحہ بردار ٹرالرز مافیا کی جانب سے فشریز اہلکاروں پر فائرنگ قابل مذمت ہے۔ مچھلی کا شکار کرنے والوں کے پاس اسلحے کی موجودگی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ظاہر کرتی ہے۔ مولانا بلوچ نے فشریز اہلکاروں کی جرأت مندانہ کارروائی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ٹرالرز مافیا کو شکست دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرالرز کی عملے کی فائرنگ کے دوران مدد کے لیے کال کرنے کے باوجود سمندری فورسز، پاکستان نیوی، MSA اور پاکستان کوسٹ گارڈ کا کوئی رد عمل نہ دینا تشویشناک ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مقصد ماہی گیروں کا تحفظ نہیں۔ اگر نیوی، MSA اور کوسٹ گارڈ اسلحہ بردار ٹرالرز کے سامنے بے بس ہے تو ان کا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ MP گوادر مولانا بلوچ کا رد عمل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی منگل گوادر کا پارٹی قائد سردار اختر جان منگل اور دیگر قائدین کے خلاف درج بے بنیاد مقدمات پر احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرے سے BNP کے ضلعی صدر ماجد سہرابی و دیگر کا خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت غیر جمہوری طرز عمل اختیار کرنے سے گریز کرے۔ بلوچ قوم پرست پارٹی نے ہمیشہ جمہوری نظام کی بحالی اور آئین و قانون کی بالادستی میں اہم کردار ادا کیا۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ جھوٹے مقدمات فوری واپس لیے جائیں، ورنہ پورا بلوچستان سڑکوں پر ہوگا۔
रुकन सूबाई असम्बली खैरजान बलोच की MP ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच के रिहाइश आमद। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की और मकरान भर के मसाइल पर आइंदा के लाहे अमल के बारे में भी गुफ्तगू की। उनकी मुलाकात को सियासी हलकों की जानिब से अच्छी पेशरफ्त भी समझा जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट डिवीजन ग्वादर इंजीनियर मोमिन अली बलोच का WSS सुरबंदन स्टेशन का दौरे के दौरान मोमिन बलोच ने सुरबंदन स्टेशन के मरकजी पानी जखीरा करने वाले वाटर टैंक का मुआयना किया और नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने बहाली व मुरम्मत के लिए दरकार वसाइल और अखराजात का जामिया तखमीना रिपोर्ट तैयार करने का अज़म भी जाहिर किया। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर हमदुर रहमान का CSS इम्तिहानात की तैयारी के लिए सेशन। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर हमदुर रहमान ने ग्वादर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में CSS और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए हफ्तावार सेशन का इनेकाद किया। सेशन में तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जो अपने मुस्तकबिल के लिए मालूमात हासिल करने के लिए बेहद पुरजोश नजर आए। दौरान सेशन तालिब इल्मों को इम्तिहानात की तैयारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर आगाही फराहम की। आखिर में सवालात व जवाबात का सेशन भी रखा। सेशन का मकसद तालिब इल्मों को मुकाबला जाती इम्तिहानात में कामयाबी के लिए तैयारी में मदद फराहम करना था। और कोस्टल हाईवे पुलिस N10 जोन 1 और माड़ा के B2 चेक पोस्ट पर ब्रीफिंग सेशन का मकसद फोर्स की ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लेना और टीम वर्क को फरोग देना था। एहलकारों को अपनी राय का इजहार करने का मौका दिया, जिससे बाहिमी राब्ते को मजबूत किया जा सके। इस मौके पर CC3 असनाद तकसीम की गई ताकि जवानों की कारकर्दगी का एतराफ किया जा सके। आखिर में मौसीकी का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। दी ग्वादर पोस्ट पर दिन भर की अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए दी ग्वादर पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।